لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الہاشمی الابتی التحامی سیدنا و مقتدانا و ہدینا وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنة الدائمة الباقية على دائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات پڑھیں محمد علیہ اذان گرامی قدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول و آل رسول پرساداران سرکار سید الشہداء غریب کربلا غریب رینوا لیجیے آ گئی وہ گھڑی لیجیے وہ آ گئی آخری ساتھ کہ جب حسین ہم سے رخصتی چاہتے ہیں، حسین جا رہے ہیں۔ عزیز و حسین جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم مجلسیں نہیں کریں گے، اب مجلسیں بند ہو جائیں گی۔ مجلسیں تو سال بھر ہوتی رہیں گی، لیکن عزا کا زمانہ، موسم عزا یہ جا رہا ہے۔ اب عزیزو اسے موسم عزا دوبارہ نصیب ہوگا جو اگلے برس رہے گا، جو اگلے برس بچے گا۔ اب حسین چند گھنٹوں کے مہمان اور رہ گئے۔ اب عزیزو تڑپتے رہیے، روتے رہیے، لیکن حسین جا رہے ہیں۔ اذان گرامی قدر مسلسل ہمارا ذکر، ہمارا تذکرہ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہو رہا تھا۔ اگر میرے پاس وقت بچا تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر آگے بڑھاؤں گا جہاں پہ کل آ کے میں نے روکا تھا، لیکن چونکہ آج کی مخصوص تاریخ ہے اور آج کی تاریخ اتنی المناک غمناک، جس کو کہیے کہ مصیبتوں بھری والی رات ہے، اس لیے کہ آج کی رات ہمارے اور آپ کے امام زمان یتیم ہو رہے ہیں۔ عزیزو آج کی رات یتیمی کی رات ہے، سرکار ولی عصر، سرکار حجت کی یتیمی کی رات ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے عنوان سے آج کی مجلس کو خطاب کیا جائے، آج کی مجلس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ اگر ان کے عنوان پہ نہ پڑھا گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر کب پڑھا جائے گا۔ یہ مخصوص تاریخیں وہ ہوتی ہیں جن میں امام کا ذکر، امام کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ علم ہو سکے، یہ پتہ چل سکے کہ کل کون سی تاریخ تھی، کل کا واقعہ کیا ہے، کل کس امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اذان محترم آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا، اور جو افراد بھی میری آواز سن رہے ہیں اور باہر تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش غم پر، فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ یہ موسم عزا کی آخری مجلس ہے، ایام عزا ختم ہو رہے ہیں۔ اذان محترم دیکھیے، جو کل کی تاریخ ہے وہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام ہیں کہ جن کی کل شہادت کی تاریخ ہے۔ گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ کچھ امتیازات ہیں کہ جو اور اماموں میں نہیں پائے جاتے، ان امام میں پائے جاتے ہیں۔
عزیزو آپ دیکھیں اللہ نے ہمارے 12 امام جو منتخب کیے ہیں، جو 12 اماموں کو بھیجا ہے، ہر امام کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور عزیزو اسی لیے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے خصائص عباس، خصائص زینبیہ، خصائص علی، خصائص صدیقہ طاہرہ، خصائص مثلاً امام حسن عسکری، یہ سب کی خصوصیتیں کہ کچھ امام کی یہ الگ خصوصیتیں ہیں کہ جن میں کوئی دوسرا امام مثلاً شامل نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی خاصیت دیکھیں گے تو ہمارا ہر امام، ہمارے 4 معصومین سب کے سب شہید ہیں، لیکن سید الشہداء حسین غریب ہے۔ اذان محترم امام علی بھی جو ہیں وہ شہید ہیں، لیکن سید الشہداء صرف حسین ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر امام کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اب عزیزو 11ویں امام جو ہیں وہ ان کا بھی لقب، ان کا بھی نام حسن ہے، اور ہمارے دوسرے امام کا نام بھی حسن ہے۔ عزیزو دوسرے امام کا لقب بھی ذکی ہے، ہمارے 11ویں امام کا لقب بھی ذکی ہے۔ عزیزو ذکی کسے کہا جاتا ہے؟ ذکی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہ ذکی اسے کہا جاتا ہے جس کی اولاد کثیر پائی جاتی ہو، جس کے یہاں پر کثیر اولاد پائی جاتی ہو، اسے ذکی کہا جاتا ہے۔ اب اذان محترم امام حسن علیہ السلام کے لیے تو سمجھ میں آیا کہ ان کا لقب ذکی ہے، اس لیے کہ آج تک ان کی اولاد موجود ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو حسنی سادات مل جائیں گے، آپ کو تبا تبائی مل جائیں گے۔ یہ جو تبا تبائی ہیں یہ بھی امام حسن علیہ السلام حسن مجتبیٰ سے جو ہے وہ منسوب، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بعض نے گیلانی کو بھی بتایا ہے کہ یہ بھی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو عزیزان محترم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس عنوان سے ذکی ہیں کہ ان کے یہاں پر اولاد کثیر پائی جاتی ہے۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو ذکی کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کو ذکی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا کسی کو لقب دینا اور ہے، امام معصوم کا کسی کو لقب دینا اور ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تاکہ میں پڑھ سکوں، آپ کے سامنے چند باتیں رکھ سکوں کہ اذان محترم ہمارا اور آپ کا کسی کو لقب دے دینا اور ہے، معصوم کا لقب دینا اور ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے ائمہ حضرات ہیں، ہمارے امام ہیں، انہیں معصوم ہی نے لقب دیا ہے۔ سارے لقب روز اول سے روشن ہیں، سارے لقب روز اول سے ملے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 11ویں امام جو ہے وہ جب دنیا میں آئے تبھی انہیں کو عسکری کہا گیا، نہیں جی صاحب، ان کے القاب آپ دیکھیں گے تو حدیث رسول الثقلین میں آپ کو ان کے القاب بھی نظر آ جائیں گے۔ تو معصوم اگر لقب دے تو معصوم کا لقب دینا اور ہوتا ہے۔ بھئی ہم کسی کو مولانا کہیں یہ اور مسئلہ ہے، امام کسی کو مولانا کہے یہ اور بات ہے۔ اذان محترم ہم کسی کو سید کہیں یہ اور بات ہے، معصوم امام کسی کو سید کہے یہ اور بات ہے۔ تو عزیزو امام معصوم نے فرمایا کہ آپ ذکی ہیں۔ ذکی کا لقب امام معصوم نے 11ویں امام کو دیا ہے۔ ذکی کا مطلب کیا ہے؟ جس کی اولاد زیادہ ہو، جس کے یہاں پر اولاد کثیر ہو، اسے ذکی کہا جاتا ہے۔ تو 11ویں امام کے تو کل ایک اولاد ہے اور اسی کو امام زمان کہا جاتا ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ دوسرے امام کو بھی ذکی کہا گیا، 11ویں امام کو بھی ذکی کہا گیا۔ تو عزیز و حوزہ علمیہ میں ایک بحث پڑھائی جاتی ہے جس میں علم معانی و بیان کہا جاتا ہے۔ علم معانی اور بیان میں جب آپ دیکھیں گے تو 2 چیزیں بڑھتی ہیں، کچھ چیزیں طول میں بڑھتی ہیں، کچھ چیزیں عرض میں بڑھتی ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کچھ چیزیں طول میں بڑھتی ہیں، کچھ چیزیں عرض میں بڑھتی ہیں۔ بھئی آپ نہر کو دیکھیں تو نہر جو ہوتی ہے وہ عرض میں بڑی ہوتی ہے، لیکن کنویں کو دیکھیں تو وہ طول میں بڑا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طول میں بڑی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عرض میں بڑی ہوتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ بھی ذکی ہیں، حسن عسکری بھی ذکی ہیں، ان کے یہاں پر اگر کثیر اولاد ہوئی تو کیا ہوا، لیکن حسن عسکری کی ایک ہی اولاد ہے لیکن اس کی عمر اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ ہزار محترم حسن عسکری کی ایک ہی اولاد ہے لیکن اس کی جو ہے وہ عمر اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ وہ ذکی کہلا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اور بلند ترین صلوات پڑھیں. کہ اذان محترم امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ذکی کہا جاتا ہے اور امام حسن مجتبیٰ کو بھی ذکی کہا جاتا ہے. تو عزیز ذکی کا مطلب کیا ہے کہ جس کی اولاد زیادہ ہو. تو ٹھیک ہے اگر ان کی اولاد زیادہ ہے تو ان کی ایک ہی اولاد ہے لیکن اس کی عمر بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اذان محترم آخری مجلس ہے اس ایام ازاں کی، بہار ازاں کی. پھر کل جو ہوگا تو بہت ظاہر سی بات ہے اب کل دوپہر میں ہو جائے گی مجلس، لیکن بہرحال کل رات سے جو ہے وہ ازاں خانے سونے ہو جائیں گی. محفل ہوگی لیکن ازاں کا موسم جو ہے وہ ازاں کے موسم کی یہ آخری مجلس ہے. تو آج بھرپور انداز سے روئیے گا بھی، فضائل بھی سنیے گا کہ اذان محترم میرے مولا کا دوسرا لقب عسکری ہے. کیا ہے لقب بچوں؟ عسکری ہے. کیا ہے؟ عسکری. کس کے امام؟ کون سے امام کا لقب ہے؟ کہا کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کا لقب عسکری ہے. بھئی عسکری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عسکر کا مطلب ہوتا ہے لشکر. عسکر کا مطلب لشکر ہوتا ہے. تو امام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا امام کے پاس بہت بڑا لشکر تھا؟ امام کے پاس حکومت تھی. بھئی لشکر اگر لشکر کا عسکری ہی کہنا ہے تو مولائے کائنات کو کہا جائے، اس لیے کہ مولائے کائنات کے پاس لشکر تھا. عسکری کہنا ہی تھا تو رسالت مآب کو کہا جاتا. رسول اللہ کے پاس بھی لشکر تھا. عسکری کہنا ہی تھا تو حسن مجتبیٰ کو کہا جاتا، اس لیے کہ ان کے پاس بھی لشکر تھا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ لشکر کیسا ہو، لیکن لشکر تھا. اگر عسکری ہی کہنا ہے تو امام حسین کو کہا جائے، اس لیے کہ پورا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. 11ویں امام کی اگر آپ زندگی دیکھیں کل عمر مبارک 28 برس ہے. میرے بچوں پھر آپ سے سوال کروں گا 11ویں امام کی عمر کتنی ہے؟ 28 سال. میرے مولا کی عمر مبارک صرف 28 برس کی ہے. بہت توجہ چاہوں گا. اس 28 برس کے اندر کوئی لشکر نہیں ہے، اس 28 برس کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، اس 28 برس کے اندر کوئی سلطنت نہیں ہے، اس 28 برس کے اندر کوئی جو ہے وہ تخت و تاج نہیں موجود ہے. پھر کیوں عسکری کہا جا رہا ہے امام کو؟ جن کے پاس لشکر نظر آئے انہیں عسکری نہیں کہا گیا. 11ویں امام کے پاس لشکر تھا نہیں لیکن عسکری کہلائے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے 90,000 کا لشکر منگایا کہ جو ترکی سے آیا ہوا تھا، بڑا بھاری لشکر تھا کہ جو زرہ سے، خوج سے، اسلحوں سے، تلوار سے، نیزے سے بختر تھا، بندھا ہوا تھا. کہ لگے ایسا تازہ ترین 90,000 کا لشکر ایک مرتبہ ترکی سے منگایا گیا اور منگانے کے بعد اس نے ایک جگہ کے اوپر اسٹیج لگایا. اسٹیج کے اوپر خود بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پریڈ شروع ہو گئی. ایک مرتبہ ذہن میں شیطان نے خیال پیدا کرنا شروع کر دیا کہ لاؤ ایسا لشکر کہ جس کی بڑی تعریف ہے، جس کی بڑی دھمک ہے، چلو بلاتے ہیں امام کو. اور بلانے کے بعد اپنے لشکر کا روب حسن عسکری پہ ڈال دیتے ہیں. عزیز و شاید آپ آمادہ نہیں ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. کچھ کہہ رہا ہوں ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. یہ پھر دوہراؤں گا بات گفتگو. اور عزیزوں میں وقت کے اندر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر جاؤں گا. کہنے لگے کہ امام علیہ السلام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. شاید ایک صلوات پڑھے محمد والے. آئیے سرکار. میرا بابو تو چاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، بی بی سکینہ کے نگلے رخساروں کا واسطہ. اللہ جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہوئے سب کی دلی مراد کو پورا فرمائے. اور مولانا کو دیکھ کے یاد آ گیا مجھے مولانا ظہیر عالم صاحب قبلہ، ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست. کہ لگے ہمارے محترم بھائی مریض ہیں، اللہ انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ راجلہ عنایت فرمائے. اذان محترم، اور جن لوگوں نے بھی مجھ سے گزارش کی ہے کہ منبر پہ جا کے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ ان تمام مومنین کی تمام خصوصی حاجات کو پورا فرمائے. اذان محترم آ گیا منزل کے اوپر.
سرکار تشریف فرما ہے، تائید چاہوں گا۔ کہنے لگے کہ صاحب امام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہیں سے بہت توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ کہنے لگے صاحب امام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ عسکری کہنا چاہیے رسالت مآب کو کہا جاتا، عسکری کہا جاتا مولائے کائنات کو کہا جاتا، عسکری کہا جاتا امام حسن کو کہا جاتا، عسکری کہا جاتا حسین غریب کربلا کو کہا جاتا، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں لشکر نظر آئے ہیں، لیکن اس 28 برس کی زندگی میں امام حسن عسکری کی زندگی میں ہمیں لشکر نظر نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں وہ جو بادشاہ وقت تھا اس نے 90,000 کا تازہ دم فوجیوں کو بلایا، اسٹیج لگا ہوا ہے، وہ ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ لاؤ اپنے لشکر کے ذریعے سے پسر رسول اللہ کو، فرزند بطول کو، فرزند زہرا کو روب دکھایا جائے۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا یہ روب لیتے نہیں ہیں، تیرے پاس تو 90,000 کا لشکر ہے، ارے یہ 72 تھے، سامنے 9 لاکھ تھے۔ ذرا جاگے جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے، آخری تقریر ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ کچھ سنا کے چلا جاؤں کہ عزیزو یہ روب نہیں لیا کرتے ہیں، اگر یہ روب لینے والے ہوتے تو کربلا میں 9 لاکھ کے سامنے 72 نہیں آ جاتے۔ 72 نے بتا دیا کہ دیکھو ہم منشائے الہی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے 90,000 ہیں یا 9 لاکھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ رضان محترم لیے صاحب آ گئی منزل۔ کہنے لگے ایک مرتبہ کرسی لگائی گئی اسٹیج کے اوپر، امام کو بلایا گیا، امام کرسی پہ آ کر بیٹھ گئے۔ میں عسکری کو بتا رہا ہوں جن کی کل جو ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے۔ کہنے لگے امام قریب میں آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ امام سے کہتا ہے اے ابن اے میرے چچا کے بیٹے، بادشاہ وقت کہہ رہا ہے اے ابن ذرا دیکھیے تو صحیح، میرا لشکر تو دیکھیے، میرے فوجیوں کو دیکھیے، میرے اسلحوں کو دیکھیے، میرے نوز نیزے کو دیکھیے، میرے رہوار کو دیکھیے۔ کہنے لگے یہ 90,000 کا لشکر ہے، ترکی سے آ رہا ہے، بڑے تازہ دم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے لہیم و شہیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے کہ لشکر پریڈ کر رہا ہے، یہ مولا سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب دستے پہ دستے گزر گئے تو ایک مرتبہ امام نے مسکرانا شروع کیا، اور مسکرا کر ایک جملہ کہا۔ کیا کہا امام نے؟ ارأیتمونی جنودک، کیا تو نے اپنا لشکر دکھا دیا؟ کیا تو نے اپنا لشکر دکھا دیا؟ اس نے کہا نعم، ہاں ابن میں نے اپنا لشکر دکھا دیا۔ فاشار الامام الی السماء، کہ امام نے آسمان کی جانب بس ایسا اشارہ کیا جیسے ہی اشارہ کرنا تھا کہ 90,000 سے زیادہ کا فرشتوں کا لشکر رہوار پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلواریں لیا ہوا زمین پر نازل ہونے لگا۔ وہ مبہوت ہو گیا، گھبرا گیا، گھبرا کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے فرزند رسول الثقلین؟ بس ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کر کہا کہ تو نے اپنے زمین پہ چلنے والے لشکر کو دکھایا، ہم نے اپنے آسمانی لشکر کو بتا دیا۔ کہنے لگے کہ تو نے زمین میں چلنے والے لشکر پہ بتایا، تو اس لشکر سے ہمیں روب دکھا رہا تھا، دیکھ یہ ہمارا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے اشارہ کیا تھا، قسم خدا کی ان کے اشاروں کو تو سمجھو۔ ہائے ہائے، کوئی بات کہہ رہا ہوں، ان کے اشاروں کو تو سمجھو، ان کے اشاروں ہی میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر پتھر پہ اشارہ کر دیا سونا بن گیا، مٹی پہ اشارہ کر دیا لال و جواہرات بن گئے، سورج کو اشارہ کر دیا پلٹ آیا، چاند پہ اشارہ کر دیا تو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اگر بوڑھے پہ اشارہ کر دیا وہ جوان ہو گیا۔ عزیزو ان کے اشارے کو سمجھئے گا، ان کے اشاروں میں رموز الہی پوشیدہ ہے۔ رموز الہی اگر کہیں پوشیدہ ہے تو ان کے اشاروں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بے مطلب بھی اشارہ نہیں کرتے اور نہ اپنے مطلب کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ عزیزو اگر اپنے مطلب کے لیے اشارہ کرنے والے ہوتے تو لوگوں کو من و سلوہ نہ کھلاتے،
خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لوگوں کو من و سلوا کھلاتے ہیں، کیا وہ دسترخوان والا واقعہ نہیں ہے؟ امام حسن کا دسترخوان ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے تو یہ سنا ہے اس دسترخوان پر جو مانگو مل جاتا ہے، جو مانگو مل جاتا ہے۔ ارے فاختہ تو عرب میں ہوتی نہیں ہے، یہ تو ہندوستان میں پائی جاتی ہے، چلو مانگے لیتا ہوں کہ مجھے کھانے میں فاختہ مل جائے، کہ ابھی مانگا نہیں تھا۔ آئے 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 ذرا جاگے جاگے خدا کے۔ فاختہ میرے بچے سمجھ رہے ہو فاختہ کسے کہتے ہیں؟ ہولا۔ اب سمجھے؟ ایک پرندہ ہوتا ہے نا، ہولا ہی کہتے ہیں نا گجراتی میں فاختہ کو، ہے کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈاؤن۔ بہرحال جو بتا رہا سن لیجیے، سلوات پڑھے محمد کل کہ صاحب اس نے سوچا کہ فاختہ مانگ لوں، عرب میں تو ہوتی نہیں ہے، لا کے کہاں سے دیں گے، لا کے کہاں سے دیں گے؟ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ باطل ہو جائے گا، ابھی منہ سے کہا نہیں۔ آئے آئے امام نے آسمان کی جانب اشارہ کیا، ہاتھ میں لیجئے، بھنی ہوئی فاختہ آ گئی، امام علیہ السلام نے غلام کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے لے جا کر ساحل کو دے دے، کہ دیکھ یہ وہ گھرانہ ہے، اگر عقیدت سے مانگے گا تو سوال کرنے کی زحمت بھی نہیں دیں گے۔ سوال کرنے کا، سوال کی شرمندگی بھی ساحل کو نہ دے، سوال کی شرمندگی۔ اما کیا مطلب میرے بچے شاید نہیں سمجھے، اگر کسی سے کچھ مانگا جائے، میں کہنے لگوں سرکار مجھے کچھ دے دیجئے، میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں، بھئی سوال کی شرمندگی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سوال کرنے والا شرمندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے، دینے والا کتنے بڑے دل کا ہے، یہ تو دینے والے کے اوپر ہے نا، کہ سائل نے چپکے سے سوال کر لیا، دینے والے نے ایسا دے دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ تو دینے والے کا بڑا دل ہے، یہ تو دینے والے کی شرافت ہے کہ دے بھی دے، سامنے والے کی احتجاج کو پورا بھی کر لے، اور علی کے طرز گفتگو پر عمل بھی ہو جائے کہ دو تو ایسا دو کہ دائیں ہاتھ سے دے دو، بائیں کو خبر نہ ہو، قیمت اسی میں ہے کہ ایسا دو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو، یہ ہے اصل قیمت۔ اصل قیمت یہ نہیں ہے کہ دیا اللہ کے نام پر، بورڈ لگایا بابا کے نام پر، ناراض ہو جاتے، بورڈ لگے گا تو دیں گے۔ بس کہہ جاؤں گا جی صاحب، کل کے بورڈ لگے گا تو دیں گے، نام لگے گا تو دیں گے۔ تو عزیزو اگر ابا کا نام لگا ہے تو اجر بھی ابا سے لیجئے گا، مولا سے نہ لیجئے گا۔ دے رہے ہو اللہ کے نام پہ، بورڈ لگا رہے ہو ابا کے نام کا۔ عزیزان محترم کہا لگے کہ جی صاحب کیا ہوا، بات کہاں تھی کہاں پہنچ گئی؟ کہا لگے عسکری انہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن مولا نے 90,000 کا لشکر دکھا دیا، اور عزیزو مبہوت ہو گیا، مبہوت ہی نہیں ہوا بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا دیکھ تو ہمیں ڈرانا چاہتا تھا، ہم تو ڈرانا بھی نہیں چاہتے تھے، ہم نے صرف دکھایا، تیری اوقات تجھے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم امام حسن عسکری علیہ السلام، میں نے بھی آپ کے سامنے جملے کہے کہ جب بھی کبھی ضرورت ہوئی اسلام کو، عزیزو یہی گھرانہ نکل کر آیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا اسحاق کندی، یا کندی بھی کہتے ہیں، بہرحال کچھ بھی ہو۔ کہا لگے اسحاق کندی بہت بڑا عالم دین تھا، مولا امام حسن عسکری اسلام کے زمانے کا۔ کہا لگے کہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے یہ سوچ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ لا قرآن کے اندر جو تناقضات ہیں، یعنی قرآن ایک جگہ پر کچھ کہتا ہے، ایک جگہ پر کچھ کہتا ہے، آپ کے سامنے اس کی مثال رکھوں، تناقض نہیں ہے یہ بات، اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے مثلا کہ اللہ نے کہا کہ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ پھر ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ تو ایک جگہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کن فیکون، دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے ستۃ ایام،
ہم نے 6 دن میں خلق کیا. اب وہ چیز میں آپ کے سامنے نہیں رکھنی ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، ورنہ ابھی سمجھا تھا کہ مقصد کیا ہے اس کا. لیکن بہرحال تو اب یہ اگر عام آدمی دیکھے گا تو کہے گا بھیا ایک جگہ تو کن فیکون کہا جا رہا ہے، دوسری جگہ 6 دن کہا جا رہا ہے. یہ تو تناقض فی القرآن ہوا نا کہ قرآن کی ایک بات کچھ ہے ایک بات کچھ ہے. ان نے بھی یہی سوچ لیا، اس نے بھی اب تناقضات کا جمع کرنا شروع کر دیا. کل اگر تناقض فی القرآن ایک کتاب لکھی جانے لگی. جب امام علیہ السلام پورے شہر کے اندر ہنگامہ ہو گیا جی صاحب تناقض فی القرآن تناقض فی القرآن تناقض فی القرآن لکھی جا رہی ہے. کل لگے کہ جب ہنگامہ ہو گیا تو لیجیے امام علیہ السلام اپنے شاگرد کو بلایا. کل لگے ادھر آؤ، کل لگے جاؤ جا کے اسحاق کندی کے پاس اور جانا اور جا کے کہنا پہلے تم ایک کام کرو کہ اس کی شاگردی اختیار کر لو. اس کی شاگرد صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس کو چھوڑو، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. فضان محترم تناقض فی القرآن جو ہے وہ لکھا جانے لگا. اب تناقض فی القرآن کا مطلب کیا ہے؟ اب ادھر متوجہ رہے. کہ لگے تناقض فی القرآن کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے اندر جو ہے وہ بات الگ الگ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی تناقض فی القرآن. کل کہ امام نے شاگرد کو بلایا کہ لگے جانا جا کے اس کی شاگردی اختیار کرو، اس کا اعتماد جیتو، اور جہاں پہ وہ کتاب لکھ رہا ہے وہاں چلے جانا، اور وہاں جانے کے بعد اس کی کتاب کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس سے سوال کر لینا، اور جب وہ تمہارا اعتماد ہو جائے، سوال و جواب ہو جائے، تب اس کو سمجھانا کہ اللہ بھیا بتاؤ یہ کہ جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہی تم نے سمجھا ہے، جو اللہ کہنا چاہتا ہے وہی تم نے سمجھا ہے یا اپنے ذہن سے سمجھا ہے؟ وہ کہے گا اپنے ذہن سے. کل کہ جب تم نے اپنے ذہن سے سمجھا ہے تو پھر تم اللہ کی بات کو غلط کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ اکبر. کہہ لگے چلا. چلنے کے بعد جو ہے وہ پہنچا، بڑی خدمت کی، بہرحال خدمت کرتے ہوئے اعتماد جیتا، لائبریری تک پہنچا، کتابوں تک پہنچا. کتابوں تک پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اس کتاب کو دیکھا. کہہ لگے سرکار کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ لگے تناقض فی القرآن لکھ رہا ہوں، جو قرآن میں تناقضات ہیں اس کو لکھ رہا ہوں. کہہ لگے اچھا، کہہ لگے یہ بتائیے کہ کیا عربی میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہیں؟ کہہ لگے نہیں، ایک لفظ کے ایک معنی نہیں، الگ الگ معنی بھی ہوتے ہیں. اب میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں، جیسے مثلا تواب، تواب کے معنی کیا ہے؟ توبہ کرنے والا. اللہ کا نام بھی ہے تواب، ہم بھی ہیں تواب. جب ہمارے لیے بولا جائے گا کہ یہ تواب ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. لیکن اللہ کے ناموں میں پڑھیے التواب الرحیم الملک القادر الحی، وہیں پر لفظ لکھا ہے التواب. تو جب ہمارے لیے تواب بولا جائے گا کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، تو اب اللہ کے لیے اگر یہ معنی مراد لے لیے جائے تو کیا ہوگا؟ معذاللہ سما معذاللہ کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ بھی توبہ کرنے والا ہے؟ کہ لگے صاحب نہیں، جب اللہ کے لیے تواب بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. انسان کے لیے بولا جائے تو توبہ کرنے والا، اور اللہ کے لیے بولا جائے کہ توبہ کو قبول کرنے والا. لیجئے صاحب، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ لگے کہ صاحب ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. کہ لگے کہ تم وہی سوچ رہے ہو جو اللہ نے کہا ہے، تم اللہ نے جو کہا ہے وہی تم لکھ رہے ہو، یا تم اپنے ذہن سے جو سوچ رہے ہو وہ لکھ رہے ہو؟ کہ لگے لکھ تو میں اپنے ذہن سے رہا ہوں، یہ بات رکھ. کہتے ہیں پوری کتاب کو اس نے پارا پارا کر دیا. پارا پارا کرنے کے بعد اس نے نظر آتش کر دیا. اب یہ شاگرد اٹھ کے چلنا چاہتا تھا کہ استاد نے کلائی پکڑ لی. بھئی جاتا کہاں ہے یہ تو بتا، یہ نسخہ لایا کہاں سے ہے؟ یہ تیرے ذہن کا کمال نہیں ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. اما استاد نہ پہچانے گا شاگرد کو تو کون پہچانے گا؟ اور عزیزو یاد رکھیے گا، جب بھی نبی پر، اللہ پر، عظمت الوہیت پر، عظمت نبوت کے اوپر جب بھی انگلیاں اٹھی ہے، یہی گھرانہ نکلا ہے کہ جس نے عزت نبی کو بچایا ہے، جس نے عزت الوہیت کو بچایا ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بولیں گے، سب بولیں گے انشاءاللہ. جب بھی کبھی انگلی اٹھی ہے عظمت نبی پر یا عظمت اہل بیت پر، عزیزو لیجئے صاحب، دوسری حکومت ہے، پہنچ گئے عالم یہودیوں کے. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ لگے کہ صاحب اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے نبی ہمارے انبیاء سے افضل، تو ابھی ہم اپنے مذہب کو تبدیل کر دیں. بہت توجہ. کل کے لیے صاحب پورے دربار میں سناٹا مچ گیا.
آگے کیا کہہ رہے یہودی؟ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ تمہارے محمد ہمارے انبیاء سے افضل تھے تو ہم اپنے مذہب کو تبدیل کر دیتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہماری کتابوں سے ہو، تمہاری کتاب سے نہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، اما جنہیں اپنی کتاب نہ آتی ہو وہ تمہاری کتابوں سے کیا دلیل دیں گے؟ تمہاری کتابوں سے۔ کل لگے جی صاحب یہودی عالم مسکرانے لگے، سناٹا مچ گیا پورے دربار میں، کون ثابت کرے، کون بتائے محمد عربی افضل ہے، کون سمجھائے؟ لیجیے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے جیسے ہی عالم چلنے لگے، باچھیں کھلی ہوئی ہے، سینہ چوڑا ہے، بازو پھیلائے ہوئے ہیں، بھئی جیت کا جشن مناتے ہوئے دربار سے باہر جا رہے تھے، مسجد میں کونے میں سلمان بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، عالم کو دیکھا، دیکھ کے کہا جاتا کہاں ہے، رک ابھی آتا ہوں علی کو بلا کے۔ ہائے ہائے قسم خدا کی طرح جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ کہنے لگے جاتے کہاں ہو، رک جاؤ رک جاؤ، ابھی لا رہا ہوں علی کو بلا کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سلمان دربار میں نہیں بیٹھتے تھے، سلمان مسجد میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، سلمان کا تو کام ہی یہی تھا جو بھٹکا ہوا آئے اسے علی کا دروازہ دکھا دو۔ جو بھٹکا ہوا آئے اسے علی کا دروازہ دکھا دو۔ کل لگے لیجئے صاحب حضرت سلمان پہنچے دوڑتے ہوئے، کل لگے سرکار چلیے جلدی۔ کل لگے کیا ہوا سلمان؟ کل لگے عظمت نبی پہ انگلی اٹھ رہی ہے، کل لگے چلو آتا ہوں۔ سلمان پہنچے، اب یہودی کھڑے ہوئے ہیں، لیجئے صاحب مولا پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کل لگے اگر ثابت کر دو کہ محمد عربی ہمارے انبیاء سے افضل ہے تو ہم اپنا ایمان بدل دیں۔ اللہ اکبر۔ کل لگے کہ ٹھیک ہے چلو بتاؤ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے آدم کو سجدہ ہوا۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ کہنے لگے ہمارے آدم کو سجدہ ہوا۔ علی نے فوراً پلٹ کر جواب دیا اگر تمہارے آدم کو سجدہ ہوا ہے تو میرے نبی پر درود ہوئی ہے۔ کہنے لگے اگر تمہارے آدم کو سجدہ ہوا تو میرے نبی پر درود ہوئی ہے، تیرے آدم کا سجدہ ختم ہو گیا، میرے نبی پر درود جاری ہے۔ نہیں ابھی اس سے بڑا جملہ آنے جا رہا ہے، ذرا بیدار ہو جائیے گا، شاید میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ کہنے لگے صاحب مولا نے فرمایا تیرے نبی پر سجدہ ہوا تھا لیکن میرے آقا پر درود جاری ہے۔ پھر پلٹ کر جواب دیا کہ سن ابھی جاتا کہاں ہے، یہ تو برابری ہوئی نا، اب افضلیت سن کہ تیرے آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے تھے، میرے نبی پر صلوات پڑھنے والا اللہ ہے۔ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا۔ محترم کا ابھی جاتا کہاں ہے صاحب؟ جب بھی عظمت میں انگلی اٹھے گی آ گیا ابو سمسام۔ سنیے باپ، 2 مہینے سے آپ کی سنیے، آج آپ کو میری سننی ہے۔ پڑھا میں نہیں ہوں، وقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں آج آخری مجلس ہے، پڑھ لینے دیجئے۔ 2 مہینے اب کہاں بھاگو گے بھیا؟ اب جاؤ چلے جاؤ، اب نہیں پڑھاؤں گا، ہے نا؟ پہلے تو یہ سوچ رہا تھا کہ کل سے نہیں آؤ گے تو کیا کریں گے، لیکن بہرحال اب تو آخری مجلس ہے، تو آ گئے ہو تو سن کے جانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کہنے لگے کہ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے آ گیا ابو سمسام۔ لیجئے صاحب نبی کی عظمت پر جب بھی انگلی اٹھے گی، عظمت نبی یہی بچائیں گے، عظمت الوہیت یہی بچانے والے ہیں۔ آ گیا، ہاتھ میں پرچہ ہے، خلافت ہے، نبی کو گزرے ہوئے چند دن گزرے ہیں۔ لیجئے صاحب آ کر کہتا ہے بھیا یہ کیا قبالہ ہے؟ ہم انہی کے سامنے رکھ دیا جنہوں نے ابھی فدق کا قبالہ پھاڑا ہے۔ کہنے لگے لیجئے صاحب، آ گئے پہنچ گئے۔ کہنے لگے کیا لکھا ہے بھائی؟ کہنے لگے پہلے مہر دیکھ لو۔ کہنے لگے ہاں مہر تو نبی کی ہے۔ دستخط دیکھ لو۔ کہنے لگے دستخط بھی نبی کی ہے۔ کہنے لگے لکھا کیا ہے بتاؤ؟
کہ لگے نبی نے کہا تھا ابو سمسان اگر پورے قبیلے کو مسلمان کر کے آیا تو 80 ناقے دیں گے، سرخ آنکھوں والے، سرخ بالوں والے، اور خالی ناقے نہیں ہوں گے بلکہ زربفت و دیبا کے تھانوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ جیسے جیسے وہ صفتیں بیان کر رہا تھا ان کے نیچے سے کرسی ویسے ویسے کھسکتی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، کہ لگے اتنا زربفت، زربفت سمجھ رہا ہو، زربفت زر مانے سونا، زربفت لباس جو ہے وہ سونے سے گدا ہوا، زربفت و دیبا کے تھان دیں گے، وہ بھی ناٹے سے بھرے ہوئے۔ کہنے لگے لیجئے صاحب کیا ہوا؟ کہا کرسی۔ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہتے ہیں نبی نے چھوڑا ہی کیا ہے جو تمہیں دیں؟ لیجئے صاحب، وہ مایوس ہو گیا۔ کہنے لگے اب تو نبی چلے گئے، وعدہ نبی کا تھا، اب نبی ہے نہیں، پورا کام کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، سر کو جھکا کے جانے لگا۔ پھر وہی سلمان، اللہ اکبر، پھر وہی سلمان بیٹھے ہوئے کونے میں، چہرے پہ مایوسی دیکھی اور دیکھ کے کہا آیا دربار نبی میں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، مانگ غلط سے لیا ہے۔ آئے آئے کچھ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے چل، کلائی کو پکڑ لیا۔ کہنے لگے سلمان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جس نے وعدہ کیا ہے اس کا جو اصل ہے وہی تو دے گا۔ اللہ اکبر، ایک جملہ کہوں، اما خوشبو پھول ہی سے آئے گی، کاغذ کے پھولوں سے نہ آئے گی۔ ہاں، کہنے لگے صاحب کلائی پکڑی لے کے پہنچے، ابھی دروازے پہ پہنچے، علی کے دروازے پہ دق الباب کیا تھا، جیسے ہی دق الباب کیا تھا ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی سلمان ابو سمسام کو لے کے اندر آ جاؤ۔ ہائے ہائے، ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے، آواز آ رہی ہے ابو سمسان اندر، دروازہ اندر آ جاؤ، ابو سمسان کو لے کے سلمان اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی ابو سمسان نے اپنا نام سنا وہ حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتا سلمان کون سی دہلیز پہ لے آیا ہے، کون سے گھر پہ لے آیا ہے، ابھی تو دیکھا بھی نہیں ہے، میرا نام لے کے پکار رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ بلانے والا وہ ہے، اس کی بات تو چھوڑ دے، اس کی تلوار بھی 70 نسلوں کو پہلے دی ہے۔ کہنے لگے صاحب اس کی تلوار بھی 70 نسلوں کو پکڑ لیتی ہے۔ لیجئے صاحب، اندر داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے کہنے لگے ابو سمسام لا وہ تحریر دے دے۔ کہنے لگے اسے کیسے معلوم ہے کہ میں تحریر لے کے آیا ہوں؟ اللہ اکبر، گھر کو دیکھا، فرش کو دیکھا، پورے گھر کا معائنہ کر رہا ہے اور دل میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھئی میں دربار سے تو خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا ہوں، یہاں جہاں پر زمین پر بوریا پڑا ہوا ہے، یہاں پہ گھر میں جہاں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، نظر تو کچھ آ نہیں رہا ہے، یہ بوریا نشین کون ہے، یہ کیا دے گا؟ ابھی اتنا ابو سمسام نے دل میں سوچا تھا کہ ادھر سے علی کی آواز آئی ابو سمسام سوچنا بند کر دے، شاید تجھے معلوم نہیں ہے تو کس دہلیز پر آیا ہے۔ ارے یہ وہ دہلیز ہے، ہم بیٹھتے بوریے پر ہیں لیکن نظام کائنات چلاتے ہیں، بیٹھتے بوریے پر ہیں لیکن نظام کائنات ہم چلاتے ہیں۔ کہنے لگے کیا چاہیے؟ کہنے لگے سرکار جو دل کو پڑھ سکتا ہے، اب اس کو کیا سناؤں؟ کہنے لگے تو جاؤ یہ تحریر ہمیں دے دو، منادی کر دو سلمان کل صبح صبح علی وعدہ پورا کرے گا نبی کا۔ لیجئے صاحب، منادی ہو گئی، پورا مجمع کوہ احد کے قریب لگا ہوا ہے، ٹھسا ٹھس مجمع۔ کہنے لگے علی دیں گے، علی دیں گے، حکومت سے تو ملا نہیں، علی کہاں سے دیں گے؟ کہنے لگے صبح صبح علی کے پہنچنے سے پہلے مجمع انتظار کر رہا ہے، ایک جملہ کہوں گا۔ کہنے لگے کل پہلے کا انتظار کیا تھا، آئے آئے آج آخری کا انتظار کر لو۔ لیجئے صاحب مجمع لگا ہوا ہے، صبح کی کرن نکلی، صبح نے اپنا چہرہ نکالا، اندھیرے نے نقاب کو الٹا، علی ایک مرتبہ تیار ہوئے، سر پہ رسول اللہ کا امامہ ہے، لیجئے صاحب کمر میں رسول اللہ کا پٹکا، ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا، دوش میں رسول اللہ کی ردا، سب کچھ رسول اللہ جیسا۔ میں کہوں گا علی کہ آپ کے پاس امامہ نہیں ہے، ابا نہیں ہے، پٹکا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، عصا نہیں ہے؟ علی کہیں گے ہے بہت کچھ، لیکن آج چونکہ نبی کا وعدہ پورا کرنا ہے لہٰذا اسی انداز سے جائیں گے
لیجئے صاحب صبح صبح علی چلے، اور ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، علی کے سارے کام صبح صبح ہوتے تھے، علی کو شام سے کیا واسطہ؟ یہ صبح بھی قدرت کو اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کہ قدرت نے قرآن میں قسم کھا لی، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اس صبح کی قسم کہ جب صبح سانس لے رہی تھی، سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، اللہ اکبر لے کے چلے۔ لیجئے ساتھ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی ہیں، کل کے پہنچے کوہ احد کے قریب، لوگوں نے دیکھا، ابو سمسام نے دیکھا کہ علی تو خالی ہاتھ آئے ہیں، کل تو کہہ رہے تھے کہ نبی کا وعدہ پورا کریں گے، سارا مجمع چیمی گوئی کرنے لگا، ابھی ادھر چیمی گوئی ہو رہی تھی، ادھر علی کی آواز بلند ہوئی، بیٹا حسن بڑھو، اسالو، نانا کا وعدہ پورا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے شاید آخری جملے ہو جائیں تقریر کے، اگر آپ نے جا کے سن لیا کہ لگے کہ نانا کا وعدہ پورا کرو، میں کہوں گا علی زبان آپ نے دی ہے، امام حسن کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ عجب نہیں، علی آواز دیں گے کہ کئی تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ یہ معجزہ تو رسول کے امامے کا تھا، رسول کی رضا کا تھا، رسول کے پٹکے کا تھا۔ علی نے بتایا ہم معجزہ دکھانے کے لیے لباس کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے صاحب ہم معجزہ دکھانے کے لیے لباس کے محتاج نہیں ہیں۔ ادھر اصالے کے آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حسن مجتبی نے، میرے مولا امام نے، سید آقا نے ایک مرتبہ جیسے ہی جو ہے وہ عصا مارا ہے، لیجئے صاحب ایک مہار نکلی، امام حسن علیہ السلام نے مہار پکڑی، پکڑنے کے بعد کہا ابو سمسام ادھر آ جاؤ، ابو سمسام قریب آیا، گلے مہار کھینچتا رہے، مہار کھینچتا رہے، لیجئے ابو سمسام نے کھینچنا شروع کیا، وہی لال آنکھوں والی، وہی لال بال، وہی زربفت و دیبا کے تھان لدے ہوئے، لیجئے صاحب ناکے کے پیچھے ناکا، ناکے کے پیچھے ناکا، کہہ لگے جب 80 ناکے نکل آئے تو بس ایک مرتبہ پہاڑی بند ہو گئی، عزیزان محترم 80 ناکے نکلے، پہاڑی بند ہو گئی، حسن مجتبی نے کہا کہ جا ابو سمسام لے جا، وہ تو میرے نانا نے 80 کی قید لگا دی تھی، ورنہ تو قیامت تک نکالتا رہتا، ناکے نکلتے رہتے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جیو مولا سلامت رکھے۔ چال پڑھوں ایک دو جملے اور، ہاں نہیں تو یہ نہ کہیے گا پھر کل کے صاحب مولانا نے دیر کر دی اس لیے ماتم نہیں ہو پایا، ماتم میں ہرگز حائل نہیں ہوں گا آپ کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں ایک ایک دانے کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ جنہوں نے ایک روپیہ بھی خرچ کیا ہے میرے مولا اس روپیے کی عطا تو جانے، تیرے عزادار کا دل جانے۔ عزیزو سیدوں کی دعا لے لینا، سیدوں کی دعا لینا، اصل سید وہی ہیں عزیزو، یہ سیدوں کی دعا ہے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے پھر بات رہ جائے گی، شاید نکلے نہ نکلے بات، لہذا میں پڑھے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب بھی الوہیت پر انگلی اٹھے گی یہی نکل کر آئیں گے، شان نبوت پہ انگلی اٹھے گی یہی نکل کر آئیں گے۔ الوہیت پر انگلی اٹھی، چھٹے امام کا دور، کل ایک دہریہ پہنچ گیا، پہنچ کے کہتا ہے بادشاہ سے، کہا لگے بھیا قرآن پڑھا ہے؟ کہا لگے ہاں۔ کہا لگے قرآن میں یہ آیت ہے انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کہا لگے ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ کہا لگے اعتقاد ہے کہ اگر یقین نہ رکھوں تو کافر ہو جاؤں؟ کہا لگے تو پھر یہ بتاؤ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا تمہارا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، قسم خدا کی کچھ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا خدا، آنکھیں جو بوجھل ہے نا انشاءاللہ بھی نیند اڑ جائے گی اگر آپ نے سن لیا مولا کا جملہ کہ لگے تمہارا اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ یا تو یہ کہیں بنا سکتا ہے انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اگر یہ کہہ دیں کہ بنا سکتا ہے تب بھی مشرک، یہ کہہ دیں نہیں بنا سکتا ہے تب بھی کافر۔ وہ جو دربار کے پلے پلائے تھے نا، اللہ اکبر عزیزو یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی دربار میں علماء کو پالا جاتا ہے نا تو علماء کی طرف دیکھا جاتا ہے، درباری علماء اور ہیں،
جو منشاء وقت کے جو حاکم کے منشاء کے طور پہ بولتے ہیں، جو حاکم چاہے بلوا لے. اگر حاکم چاہے گا تو قتل حسین کا بھی فتویٰ لکھ دیں گے. لہذا ہر عالم کو بھی یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ عالم ہی ہے. عبارت یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہے. اصطلاحات کا یاد کرنا علم نہیں کہلاتا ہے. در سیدہ پر جبین کو سچے دل سے خم کر دینا، اسی کا نام علم ہے. عزیزو کہ صاحب کیا ہوا؟ کل لگے کہ درباری علماء کی طرف دیکھا، کہا بھیا بڑے دنوں سے مرغیاں کھلائی ہیں، بڑے دن ہو گئے تحفے تحائف دیتے ہوئے، بڑے ہیرو جواہرات چن چن کے لے گئے ہو ہمارے دربار سے، اب جواب دے دو. کل لگے سرکار 3 دن کا ٹائم دے دو، جواب دے دیں گے. لیجئے صاحب، ان کے 3 دن اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلے. اس کے 3 دن اتنی دیر میں گزرے شاید میرا جملہ نہیں پہنچا. کل لگے جب صبح ہوئی، اس سے پہلے کہ علماء آتے دہریہ پہنچ گیا. اب علماء دھیرے دھیرے آئے. بادشاہ نے کہا جواب لائے؟ ایک نے کان میں بڑھ کے کہا سرکار یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اس کا ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، ایک ہی جواب ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا قتل کر دو تاکہ کسی میں پھر ہمت نہ ہو. بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، پتے کی ہے. جلاد سے کہا اسے قتل کر دو. جیسے ہی جلاد تلوار لے کے بڑھا یہ ہنسنے لگا. بادشاہ نے کہا ہنس کیوں رہے ہو بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں تو قتل ہو جاؤں گا لیکن میرا سوال زندہ رہے گا، میرا سوال زندہ رہے گا. عزیزو یاد رکھیے گا، جہالت کی اولادیں جہالت ہی بانٹتی ہیں. کہنے لگے صاحب لیجئے. کہنے لگے میں تو قتل ہو جاؤں گا لیکن میرا سوال زندہ رہے گا. کہنے لگے رک جاؤ بھائی، بات تو صحیح ہے اس کی، سوال تو پھر بھی زندہ رہے گا. کہنے لگے اب کیا کیا جائے؟ ایک نے بڑی ہمت سے بڑھ کے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے، وہیں چلو جہاں پہ روز اول سے یہ نعرہ لگتا آیا ہے لولا علی، اور وہی گھرانہ ہے، وہی بچا سکتا ہے. انہوں نے اسلام کو بھی بچایا ہے، لوگوں کو بھی ہلاکت سے بچایا ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اسلام ان کی دہلیز پر مشکور نظر آیا اور جو لوگ انہی کے ٹکڑے کھاتے رہے پلٹ کر انہی پر بھونکتے رہے، اب وہ الگ ہیں. کہ لگے صاحب چلو. مولا چھٹے امام کو بلایا گیا، دربار میں میرا مولا پہنچ گیا. جب دربار میں مولا پہنچے، کہ لگے کہ ایک مرتبہ پوچھا، کہ لگے کیا بات ہے؟ کہ لگے سوال سنیے. اذان محترم جیسے حاکم نے کہا کہ سوال سنیے تو مولا نے دہریہ کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کہا سوال تو دہرائے گا یا میں دہراؤں؟ سوال تو بتائے گا یا میں دہراؤں؟ ڈائریکٹ سیدھے جواب دوں؟ کہتا نہیں سوال کروں گا. کہ لگے کر سوال. اس نے وہی سوال جو اس سے کیا تھا امام سے کیا. اس سے پہلے کہ اس کا سوال ختم ہوتا امام کا جواب شروع ہو گیا. امام نے فرمایا اللہ ایک نہیں 1000 اللہ اور پیدا کر سکتا ہے. آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے ایک نہیں اللہ 1000 اللہ اور بنا سکتا ہے، 1000 خدا اور بنا سکتا ہے. سارا دربار ہکا بکا ہو گیا، سارا دربار پریشان ہو گیا کہ فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں. امام نے اس کے بعد دلیل دی کہ دیکھ جتنے بھی بنیں گے بننے والے سب کے سب مخلوق ہوں گے، وہ اکیلا خالق رہے گا. لیکن جتنے بھی بنیں گے سب مخلوق ہوں گے، وہ اکیلا خالق ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل کیا لگے صاحب جتنے بھی بننے والے ہوں گے سب مخلوق ہوں گے. عزیزو عزت اسلام کو بچایا، عزت رسول اللہ کو بچایا. اللہ آپ تمام لوگوں کو شاد و آباد رکھے. بار بار دعا کر رہا ہوں، آخر میں اب دعا نہیں کرواؤں گا، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں جس کی جو جائز مراد ہو اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ بے جرم و خطا جو قید میں ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے. اذان محترم بس بجھا دیجئے چراغ، کھل کے روئیے گا، شرما کے نہ روئیے گا. میرے مولا سید سجاد کا یہی طرز تھا کہ جب ذاکر خطیب مرثیہ خان مصائب شروع کرتا میرے مولا کہتے چراغوں کو گل کر دو. اس لیے کہ اگر کوئی بغل والے سے شرما کے نہ رو پا رہا ہو تو اسے رونے میں کوئی دقت نہ ہو.
لیجیے آ گئی آخری شب ایام عزا کی. عزیزو کل سے ہمارے عزا خانے ویران ہو جائیں گے. حسین تم کیا جا رہے ہو؟ ہمارے گھروں کی رونقیں لے کے جا رہے ہو. میرے مولا جیسا رونا چاہیے تھا ویسے نہیں رو پائے ہیں، جیسے ماتم کرنا چاہیے تھا ویسے ماتم نہیں کر سکے ہیں. اے سیدو، اگر ہم غریبوں سے، فقیروں سے، ہم غلاموں سے کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. ارے جاتے جاتے وعدہ کرتے جاؤ اگلے برس ہمارے گھر میں ضرور آنا. آپ کیا آئے تھے رونقیں آئی تھی، آپ کیا جا رہے ہیں رونقیں جا رہی ہیں. ہاں عزیزو، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، مجھے تو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے. بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم بھی ہے جو چل بسے تو یہ اپنا. آواز بلند گریا کرو. ارے ایسے رہو جیسے گھر کے فرد کو رخصت کہتے ہو. ہاں عزیزو، اگر کسی کے گھر سے بیٹی جا رہی ہوتی ہے، ماں کیسے تڑپ تڑپ کے روتی ہے، بھائی کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے. ہماری مائیں قربان، ہماری بہنیں قربان، ہماری اولاد قربان. حسین کے قدموں پر حسین جا رہے ہیں. خدا حافظ بیبیوں جاؤ، اللہ رکھے خدا حافظ. لیکن جاتے جاتے اتنا کہتے جائیے گا، وعدہ کرتے جائیے گا اگلے برس ہمارے غریب خانے میں ضرور آنا. عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. میں دو چار جملے اور پڑھوں گا مصائب کے. آپ نے خوب گریہ کیا، 2 مہینہ 8 دن سے رو رہے ہو حسین پر. آج آخری رات ہے، دل بھر کے رو دو. مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج امام زمان بھی یتیم ہو رہے ہیں. عزیزو امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے چند زہر ایسے تھے جو کسی کو نہیں دیے گئے. پہلا زہر حسن مجتبیٰ کو دیا گیا. عزیزو جب میرے مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا ہے نا، میرے مولا کے کلیجے کے ٹکڑے زبان سے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، منہ سے قے ہو رہی تھی، کلیجے کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے. دوسرا جو زہر دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے 7ویں امام کو زہر دیا گیا ہے. میرے مولا کا پورا بدن جو ہے وہ زہر سے رنگ تبدیل کر چکا تھا. تیسرا زہر جو دیا گیا ہے وہ امام حسن عسکری کو دیا گیا ہے. عزیزو مولا کی عمر مبارک کل 28 برس کی تھی. ارے جوان میرا مولا تھا، لیکن زہر کیسا تھا کہ میرا مولا اپنی واجب نماز بھی زہر کے بعد کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تھا. ارے کسی نے پوچھ لیا مولا یہ نماز بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ زہر اتنا خطرناک ہے، زہر کا ایسا اثر ہے کہ 28 سال کے جوان سے کھڑا نہیں ہوئے جا رہا ہے. میں نے بیٹھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جب سید سجاد نے سوال کیا تھا پھوپھی اماں نماز تہجد بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہو، پلٹ کر بی بی نے جواب دیا تھا بیٹا سجاد پیاس اتنی زیادہ ہے کہ اب پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. لیکن میری اور آپ کی شہزادی زینب ارے 56 سال کی تھی، وہ 56 سال کی تھی، لیکن میرا مولا امام زمانہ کا بابا ارے 28 سال کا جوان تھا. اللہ میرے مولا بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ جوان سے کہا کہ دیکھ جب تو واپس آئے گا میں تجھے نہ ملوں گا، یہاں پہ تابوت نظر آئے گا. لیجئے عزیز مرحلہ آیا، میرا مولا عالم غربت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عزیز جب مولا رخصت ہوئی ہیں، امام زمانہ 5 برس کے تھے. میں کہوں گا مولا 5 برس میں یتیم ہوئے، لیکن کسی نے تماچا نہیں مارا، کسی نے درہ نہیں بولا. اے میرے حاضر مولا مجھے بھی یتیمہ کربلا کے میدان میں نظر آئی. جزاک اللہ خوب پرسہ دے رہے ہو. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزیزوں بھی تابوت آئے گا، ابھی علم آئے گا، لیکن تھوڑی دیر روکے رہیے گا. جب میں اشارہ کروں تو ابھی لائیے گا، کچھ دیر مسائل پڑھوں گا. رخصتی ہے عزیز حسین کی. ایسے نہ روئیے، ایسے روئیے کہ جیسے جوان بیٹے پر بوڑھی ماں روتی ہے.
ایک ضعیفہ کا اگر جوان بیٹا مر جائے تو وہ ضعیفہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتی ہے، ایسے آپ کو رونا ہے۔ بس آخری مراحل ہے مصائب کے۔ لیجیے عزیزو، زینب جب چھوٹ کے مدینہ پہنچی ہے، جناب ام کلثوم نے مدینے کو دیکھا، بی بی نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سروں پر وارثوں کے سائے تھے، ہمارے پاس ہمارے جوان بچے تھے، لیکن جب ہم آئے ہیں ارے گودیاں اجڑی ہوئی ہیں، مانگیں اجڑی ہوئی ہیں، سروں پر وارثوں کے سائے نہیں ہے۔ جزاک اللہ، خوب رو رہے ہو، اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیز و روایت یہ کہتی ہے ہر بی بی روزے رسول اللہ پہ اتری ہے، لیکن زینب اتری نہیں ہے۔ زینب نے محمل سے اپنے آپ کو روزے رسول اللہ پہ گرایا، قبر مطہر تک پہنچی، تحدیث کو پکڑ لیا، نانا تیری زینب زندہ آ گئی۔ شاید میں جملہ نہیں پڑھ پایا یا آپ نے محسوس نہیں کیا، ایک جملہ کا نانا تیری زینب زندہ آ گئی۔ اللہ اکبر، نانا تیری بیٹی زندہ آ گئی۔ یہ کہنے کے بعد کہ نانا جان سنانی لے کر آئی ہوں، نانا تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے گھر کو اجاڑ دیا، میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا خود خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ زینب بیان کرتی رہی، روتی رہی، بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ کا نانا جو پردیس سے آتے ہیں گھر والوں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، نانا تیری بیٹی بھی تحفہ لائی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے گٹری کو کھولا، حسین کا منہ بڑا مردہ، جگہ جگہ سے پارا پارا قبر رسول اللہ پہ بہرا دیا کہ نانا زینب تحفہ لے کے آئی ہے۔ قبر لرزنے لگی، آواز آئی زینب کرتا اٹھا لے ورنہ قبر بڑھ جائے گی۔ کہ نانا حسین کا کرتا برداشت نہ ہوا، لیکن آئے زینب 40 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے ماں جائے کا سوکھا گلا۔ سنیے دو لمحے عزیزو مسائل ختم کر دیے، بولا مجھے طاقت دے دینا میں پڑھ سکوں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر بیٹی بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہے نا، بیٹی اگر بہت زیادہ غمزدہ ہو، بیٹیوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہر بات باپ سے نہیں کرتی ہیں بلکہ کچھ باتیں ماں سے کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جانے تمہاری بیٹیاں سلامت رہے، جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ یہ سمجھیں گے ہر بات باپ سے نہیں کرتی ہیں بیٹیاں، بلکہ کچھ باتیں اماں سے بھی کرتی ہیں۔ عزیزو سنو گے، قبر رسول اللہ سے زینب اٹھی، اماں کی لحد پر آئی، لیکن ماں کی لحد پر زینب پیروں سے چلتے ہوئے نہیں آئی ہے، ارے گلمیوں چلتی ہوئی۔ اللہ مجھے طاقت دے دے میں پڑھ سکوں۔ کہ لگے زینب گھٹنیاں چلتی ہوئی قبر بی بی پر پہنچی، اور ایک مرتبہ بی بی کی قبر پر ایک جملہ کہا کہ اماں نانا کو تو نشان نہ دکھا سکی، لیکن زینب تجھے نشان دکھائے گی۔ اماں میرے بازوؤں میں نیلے نشان پڑ گئے۔ عزیزو سنو گے دوسرا جملہ، ہائے میں پڑھ سکوں، ایک لمحے کے لیے آواز روکو، میں جملہ پڑھ سکوں۔ عزیز جملہ سن لیجیے، رکیے آواز روکے ایک لمحے کے لیے، مولا کا واسطہ۔ عزیز دوسرا جملہ پڑھ لوں، میں پاس طاقت نہیں ہے۔ عزیزو پہلا جملہ یہ کہ اماں نشان دیکھ لو، دوسرا جملہ سنو گے عزیزو، قبر سیدہ پر کا اماں کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک ظالم نے اتنا جگایا ہے، اماں
مجھے سونے نہیں دیا گیا، اماں مسلسل جاگتی رہی، ارے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اماں اب زیادہ دور کا دکھائی نہیں۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، ہاں دیکھو کہاں